مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، آپ سب حضرات کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو اور ہماری لیلۃ القدر کے راتوں میں عبادات کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے، اور لیلۃ القدر کا جتنا ثواب ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر ایک چیز کما حق ہو درجہ کوئی اپنائے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس کے حق ادا کرنے سے ہر ایک انسان قاصر ہے۔ کہ جتنے مسلمان ہیں کوئی بھی عمل سر انجام دیتے ہیں، مثلا ایک نماز ہے، اور نماز میں جس طرح خشوع اور خضوع درکار ہے، ابتدا سے تو انسان کہتا ہے کہ میں بڑی اچھی طریقے سے نماز پڑھوں گا، لیکن اختتام پر یہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو خشوع، جو خضوع، جو اخلاص نماز کے لیے چاہیے تھا اس میں بڑی حد تک کمی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بہت سے حضرات نے تیاری کی ہوگی، اور رمضان المبارک کو بھی خوب اللہ کی عبادات اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے پر صرف کیا ہوگا، لیکن آج وہ بھی زبان سے یا دل میں اس بات کے کہنے پر مجبور ہے کہ جو رمضان المبارک کا حق تھا، جو اس کے لیے اخلاص کی، خشوع اور خضوع کی ضرورت تھی، وہ ہم سے نہ ہو سکے۔ اور ظاہری بات ہے ہو بھی نہیں سکتی،
اس لیے کہ انسان کا دل اور انسان کے دیگر اعضاء وہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ ازداد سے چلتے ہیں۔ صحت ہے تو اس کے مد مقابل میں بیماری ہے، روحانیت ہے تو اس کے مد مقابل میں شیطان کا جو ہے وساوس ہیں، شیطان کے راستے ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف اپنا راستہ دکھاتا نہیں ہے بلکہ کھینچ کر اپنے راستوں کی طرف لوگوں کو آمادہ بھی کرتا ہے۔ ہر ممکن کوشش وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان وہ کامل خشوع اپنا ہی نہیں سکتا، لیکن جتنا کر سکتا ہے یہی عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا انسان مقابلے میں ہوتا ہے، مقابلے میں اگر صحابہ کو فرمایا کہ آج اگر دین کے 10ویں حصے پر بھی تم عمل نہیں کرو گے تو تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے، لیکن اگر بعد والے وہ اگر دین کے 5ویں حصے پر، 4تھے حصے پر، 6تھے حصے پر بھی عمل کریں گے اللہ انہیں جنت دے دے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون تھا، سب زمانوں میں بہترین زمانہ تھا۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ زمانہ تو بہت ہی یعنی گرا ہوا زمانہ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی دھرتی پر محنت کی تو اس زمانے کو سارے زمانوں کا امام بنا دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاص، کامل خشوع کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے افضل ترین زمانوں میں ایک زمانہ گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ تھا کہ فرشتوں کا کثرت کے ساتھ نزول، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا، وحی کا سلسلہ جاری رکھنا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک احسان تھا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو منقطع ہونے کی جو آخری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور پھر یہ حکم آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے یا میرے پاس آنا چاہے۔ اس بندے نے اختیار کر لیا آخرت کو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی وہ بندہ کوئی اور بندہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو ہے اختیار کر دیا آخرت کو، تو کائنات کا سب سے افضل ترین بندہ جو ہے وہ صدیق اکبر ہوا۔ اور جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں آئے اور دستک دی اور اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی، اس موقع پر تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور کہا کہ میرا آج کے بعد جو ہے وہ آنا منقطع کر دیا آپ نے اس حیثیت سے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا درد تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بہاریں تھی وہ زمانہ افضل ترین زمانوں میں سے تھا۔ تو بعد والے اگرچہ یہ نہیں ہے کہ بعد والے جو ہے وہ اس زمانے کو پا نہیں پائیں گے، اس زمانے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے گئے تھے وہ صحابہ بھی اللہ نے چنے، ان کے اعمال سے باس نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کا عمل سے اس کو جو ہی نہیں تولا جاتا، ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن صحابیوں کے اعمال اللہ رب العزت نے زندگی ہی میں تول دیے،
اور سب سے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں دیا، اور ہم سب کے اعمال تلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ جا کر استقبال کرتے ہیں اور سب کو جو ہے مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادات کے لیے وقف کیا، آج تمہارے اعزاز کے لیے اللہ رب العزت نے عید کا دن منتخب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کی کوئی نہ کوئی دن عید کا ہوتا ہے، اور تمہارا عید کے دن جو ہے وہ تہوار وہ دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. دونوں میں یعنی اتنی اجتماعیت، اتنا مساوات پایا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کیفیت ہی کو دیکھ لے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی مذاہب میں اگر جو ہے ان کے تہواروں کو دیکھیں، ان کے تہواروں میں کیا ہے؟ ان کے تہواروں میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اس میں، اور جو غریب ہے اس کے خیال ہی نہیں رکھا جاتا. جبکہ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے عید الفطر نام ہے غرباء کا ساتھ دینے کا، ان کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جائے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھی جائے، محتاجوں کا، فقراء کا، اپنے پڑوسیوں کا ہر حق ادا کیا جائے. اور پھر اجتماعیت کی صورت میں جس طرح ہر نماز وہ انسان کے لیے خشوع و خضوع کا ذریعہ ہے، ہر ایک نماز اللہ رب العزت کی رضا کے ایک ذریعہ ہے، لیکن ہر نماز کے لیے اذان ہے اور عید الفطر کے لیے اذان، یعنی بن بلائے اللہ رب العزت بندے کی میزبانی کرتے ہیں. ہر نماز کے لیے جو ہے اللہ رب العزت وہ یعنی بندے کے لیے بار بار اعزاز جتلاتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں. لیکن عید الفطر اس میں یہ اعزاز ہے اور زیادہ میزبانی کی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اتنی آسانی کر دی کہ بغیر جو ہے بلائے اور بغیر اقامت کے کہ اس میں جو ہے آیا جائے اور عید کی خوشیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں. عید جو ہے کس شخص کی ہے؟ عید اس شخص کی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو راضی کیا، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت چاہی، پھر اس کے بعد یہ اعزاز دن بدن وہ جو ہے انسان بڑھے اس پہ کہ میں نے جو ایک مہینہ اللہ رب العزت کو راضی کیا، اس ایک مہینے کی رضامندی یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے سال بھر کوئی فرائض میں میری کوتاہی نہ ہو، کسی ایسے عمل کا مرتکب میں نہ بنوں جس کی وجہ سے جو ہے مجھے سزا دی جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کو مقدر بن جاؤں. اس وجہ سے سارے حضرات کوشش کریں کہ جس طرح اس مہینے کو ہم نے رمضان المبارک کو مسجد کو دیا، مسجد میں جو ہے ہر قسم کے یعنی لوگ آئے، کثرت کے ساتھ اجتماعیت ہوئی، ہر نماز کو ہم نے مسجد میں اکٹھے ادا کیا، اور جس کو ایک خوبصورتی جو ہے ہمیں خوب میسر ہوئی، ہمارے قلب کو ایک سکون آیا. اسی طرح ہم سال بھر مسجدوں کو آئیں گے. کیا رمضان المبارک میں دیگر کاروبار سے بڑھ کر ہر شخص کا کاروبار بھی، یعنی اگر بغیر رمضان میں کسی شخص کو اگر فائدہ کم ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے رمضان میں دگنا کیا ہے. مسجدوں کے ساتھ انسان کے تعلق، اور دوسرا جو ہے یعنی کثرت کے ساتھ لوگوں نے عبادات بھی کیے اور اسی طرح اپنے معاملات بھی اسی طرح پائے ہیں. یعنی رمضان المبارک میں جس طرح ہر ایک شخص نے سوچا ہے اپنے مسلمان بھائی کا، غیر رمضان میں بھی یہی سوچنا ہے، غیر رمضان میں بھی یہی سوچنا ہے کہ میرا بھائی بھوکا نہ رہے، میرا بھائی جو ہے وہ کسی تکلیف میں نہ ہو، میرا بھائی کسی چیز کی جو ہے وہ محتاجی کی صورت اس میں نہ کی، بلکہ زیادہ سے زیادہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے عید خیر و برکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، غیر رمضان میں بھی اسی طرح جو ہے کریں گے. اس لیے کہ المؤمن کجسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کے کسی ایک عضو پر تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے چین ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ بے چینی پورے سال محسوس کریں، صرف رمضان المبارک نہیں، پورے سال ہم محسوس کریں. یہ قرآن کی بہاریں پورے سال بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں.
رمضان میں جس طرح مساجد بھری ہوئی تھی اسی طرح غیر رمضان میں بھی بھری ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آئیں. ہر بندہ یہ نہ کہ یار لوگ نہیں آتے تو میں بھی نہیں آتا، بلکہ آپ آئیں گے تو ہر بندے نے رمضان میں یہی سوچا میں آؤں گا، میں اپنی عبادات کروں گا، تو ہر شخص یہی سوچتے سوچتے ہماری مسجدیں جو ہے وہ آباد رہیں. اسی طرح ہر مسجد اس حیثیت سے آباد رہ سکتی ہے. تو سارے حضرات کوشش کریں کہ رمضان المبارک کی جس طرح برکات تھی، اس کے جو اعزازات تھے وہ ہمیں اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے. اتنے ہی لوگ تھے کہ رمضان المبارک سے پہلے چل بسے، اور آئندہ کا بھی سفر نہیں پڑا کہ آئندہ سفر کس کس کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہے اور کس کس کا جو ہے وہ دوام ہو رہے گا. اس لیے اپنی جو ہے اس لحاظ سے کہ آج سے عزم کریں ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، ہم جو ہے اللہ کے نبی کے فرامین کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہم کسی کا ناجائز حق استعمال نہیں کریں گے، ہم کسی کی زمینوں پر قبضہ نہیں کریں گے، ہم کسی کی کوئی املاک پر، کسی قسم کی املاک پر جو ہے قبضہ نہیں کریں گے. ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر فعل سر انجام دیں گے. جہاں انسان کے دل میں یہی بات ہوگی، تقویٰ کا معیار بھی یہی ہے کہ اگلے بندے کو انسان کہے کہ یار یہ بات تو ایسی تھی، وہ اگلا بندہ کہے ہاں واقعی ایسی تھی، ضد نہیں تھا، اراد نہیں تھی، فوراً جو ہے اسے تسلیم کر دیا، اور تسلیم کرنے کے بعد کہہ دیا یار غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، میں نے بھی غلطی کی ہے، آج میں اس کو مداوا کرتا ہوں، آج میں اس کا جو ہے یعنی جو اس کا بہترین حل ہے اس میں بہترین حل کی طرف میں آمادہ ہو. ہر شخص آمادہ ہو جائے کہ کسی کا اگر کسی لحاظ سے بھی کسی کا کوئی حق ہے، اپنے بہن کا کھایا ہے، میراث اپنی بہنوں کو نہیں دیا یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو نہیں دیا، تو یہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ ہے، انسان تک پکڑا جائے گا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالِ زمین کسی کی ناجائز غصب کی تو فرمایا 7 زمینوں کا توپ بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈالیں گے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس طرح یہ آیت اس کے بارے میں ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل کرتے ہوئے وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، اسی طرح ان کے گلوں میں یہ مال قیامت کے دن پڑ جائے گا سانپ کی صورت میں، اور جو ہے وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. اسی طرح ایک بالِ زمین کسی کی ناجائز لی تو یہی سزا ہے، 7 زمینوں کا توپ بنا کر اللہ گلے میں ڈال دیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ زمین کہے گی میں ہوں تیری زمین. اس وجہ سے کسی کو جو ہے ناجائز کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ ذرا ذرا چیزوں کا حساب کریں. معاملات اتنے صاف ہونے چاہیے کہ مرنے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ اس کے ساتھ اگر کسی کا جو ہے کوئی معاملہ رہا ہے تو جو ہے اسے ادا کر لیں، بلکہ اس حد تک ہم اپنے دل سے مطمئن ہو کہ یار اگر میں مروں گا تو الحمدللہ میں آج مطمئن ہوں کہ میرا اگر جو ہے کوئی میرے کسی کے ساتھ نہ تو دینا ہے، کسی کے ساتھ لینا بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی وصیت لازمی ہے. اس لیے جو ہے اس اجتماع کی وساطت سے ہر شخص کو یہی پیغام ہے کہ ایک تو ہر لحاظ سے اپنے تقوی کو آمادہ کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق ایک اللہ کے ساتھ ہے اور ایک بندے کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ عبادات کا تعلق ہے، نماز انسان پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. سارے بندے دیکھیں کہ یہ بندہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کے تقوی پر حق نہیں آتا. لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ معاملات میں بندے پر دوسرا بندہ اشکارا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، تو یہ تقوی بندوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہی جو ہے وہ تقوی انتہائی مشکل ہے. کل قیامت کے دن انسان جو ہے وہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف کرنا وہ اللہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ حقوق العباد بندوں سے معاف کرنے ہوں گے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا بتائے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے ہزاروں نیکیاں لے کر آیا، کثرت کے ساتھ اس کی نمازیں بھی تھی، تہجد بھی تھا، ہر نیک عمل تھا، ہر جگہ اس نے صدقہ دیا ہوا تھا، ہر جگہ جو ہے اس نے ہر نیک عمل کیا ہوا تھا، لیکن اتنے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی جب وہ قیامت کے دن آیا تو ڈھیروں اس کے پاس نیکیاں تھی، لیکن کمی اس میں رہ گئی کہ
کہ اس نے ناجائز لوگوں کے جو ہے حقوق مارے، تو ہر صاحب حق وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے شخص کے پاس آئے گا، تو ظاہری بات ہے بندے سے اللہ حساب اسی حیثیت سے لیں گے کہ بندہ اس کو حساب چکتا کرے۔ تو کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں لوگ وصول کرنے آئیں گے، اس دن نیکیاں وصول کرنے آئیں گے جس دن کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ایک نیکی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے انسان بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنے جو ہے والد سے بھاگے گا، ہر شخص سے بھاگے گا۔ ماں کا اللہ رب العزت نے خصوصاً ذکر کیا، باپ کا خصوصاً ذکر کیا، بھائی کا بیٹے کا خصوصاً ذکر کیا، اس لیے کہ یہ چار رشتے بہت اہم ہیں، ہر چیز سے اہم ہے۔ ہر مشکل کام میں یہی چار رشتے بہت زیادہ ضروری کام آتے ہیں، ہر وقت یہ کام آتے ہیں، لیکن ان چار رشتوں کا اللہ رب العزت نے پہلے اعلان کر دیا قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے، تو ایک نیکی انسان کو نہیں دے پائیں گے یہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جب یہ شخص جو ہے اس کی ہزاروں نیکیاں ہوں گی تو اس دن لوگ اس سے اپنے حق وصول کرنے آئیں گے، اس سے اپنے سارے حقوق جو ہے وہ لے لیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر لوگ جو ہے صاحب حق لوگ وہ زیادہ لے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو یوں اس کا جو ہے وہ نیکیوں کا ڈھیر گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا آج کے اجتماع کی وساطت سے سب سے اہم چیز یہی ہے، حقوق العباد کا خصوصاً رعایت رکھنی۔ میری بہن کا کیا حق ہے مجھ پر، میرے بہن کا میراث کا کیا ہوگا، ان کی میراث کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بہت پرانی جو ہے کوئی کسی لحاظ سے کسی کا حق مارا ہے، آج اس کی اگر اولاد ہے وہ شخص نہیں ہے، تو صاحب حق کا یہی ہے ان کی اولاد کو دی جائے جو ان کا حق بنتا ہے۔ تو ہر شخص پر اس لحاظ سے جو ہے یہ چیز لازم ہے۔ اور آخری چیز عید الفطر کے لحاظ سے، عید الفطر مسلمانوں کی خوشیوں کا ایک مہینہ ہے، اس دن انسان مسلمان جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی دینی کیفیت کو کہا جاتا ہے، انسان کے دوسرے کے ساتھ اپنے اخلاص صمیم دل کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اپنے دل کو دوسرے کے لیے صاف کرنے کا نام ہے، کہ میرا دل ہر مسلمان سے صاف ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل سب کے لیے صاف ہو جائے، ہر شخص کو معاف کرے۔ خواہ کسی نے کسی کا حق دبایا تھا اور دبانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، آپ پر جو ہے انتہائی مشکل بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اسے معاف کریں۔ آج کی جملہ کی اور خصوصاً گھروں میں مائیں بہنیں، ان کے ساتھ اگر کسی شخص نے اسی طرح ناجائز کسی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، تو آج کی جملہ آج کی اجتماع کی وساطت سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے ان ماؤں بہنوں کو راضی کریں، اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو، اپنی خالوں کو، اسی طرح جو ہے اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھائیں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے گھروں میں جا کر آج کا جو ہے وہ یعنی اس حیثیت سے جایا جائے کہ ایک تو عید کی خوشیاں ان کے ساتھ مل جائیں، ان کے گھر کا کھانا کھائیں، ان سے چائے وغیرہ، اسی طرح دیگر خوشیاں جو ہے جو انسان کسی مہمان کے گھر جاتا ہے، میزبان کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی خود اپنے لیے محسوس کرے کہ میرے گھر مہمان آئے، اور دوسروں کے گھر جائیں کہ انہیں بھی خوشی ہو کہ ہمارے گھر بھی مہمان آئے۔ تو ہر ایک شخص اس کی کوشش کرے۔ آخر میں عید کی وساطت سے، عید کا کیونکہ اذان و اقامت نہیں ہے، اس وجہ سے یعنی باقی جمعے کی اور عید میں فرق بھی یہی ہے کہ اس میں دو رکھتے ہیں بغیر اذان و بغیر اقامت کے، اور اس میں پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے، اور جب پہلے نماز ہے تو اس کے لیے جب اذان و اقامت نہیں ہے تو اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کرنے کے بعد وہ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا 3 مرتبہ۔ ان تکبیرات زائد کا اہتمام کرنے کے بعد دوبارہ حسب مطابق جو ہے وہ قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اور قرات اور پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت کے اختتام یعنی قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع سے پہلے وہ 3 مرتبہ تکبیرات زائد کہہ کر یعنی ہاتھوں کو چھوڑنا ہوگا، اور چوتھی مرتبہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد